اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم ان کو لطف اندوز کریں گے تھوڑا، ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ، پھر ہم ان کو ہانکیں گے، مجبور کر کے لے جائیں گے، إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب کی طرف۔ آیت کے یہ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل ہوا ہے۔ مختصر سا ترجمہ ہے، انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو، یہ سارے مراد ہیں، منکرین ماننے والے انسان جو مخلوق ہے اللہ کی، سارے مراد ہیں، چاہے کوئی اللہ کا منکر بن جائے، اللہ کو مانے۔ خاص کر جو آیت کے آخری الفاظ ہیں، یہ تو نہ ماننے والوں کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا لطف اندوز کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ اور یہ الفاظ ایک تو دنیا کے تھوڑا ہونے کا یقین دلا رہے ہیں کہ دنیا تھوڑی ہے۔ دوسرا نُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو لطف اندوز کریں گے، یہ لفظ بتا رہے ہیں دنیا میں بس سیر تماشا تھوڑے دنوں کے لیے دل لگی ہے، اور نمت لطف اندوز ہونا، بندہ ہر وقت جو ہے وہ سکون کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی ذہن کی تسکین کے لیے، اپنے وجود کی تسکین کے لیے کبھی گھر سے گھبرائے ہوئے باہر نکل آتے ہیں، کبھی گاؤں شہر میں دل نہ لگ کہتے ہیں جی آؤٹنگ کے لیے باہر چلے جائیں، اور کسی نہر کنارے چلے جاؤ، کسی باغیچے کے اندر چلے جاؤ، پارک میں چلے جاؤ۔ تو انسان کو ہمہ تن اور ہمہ دم لگاتار اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہے، وہ اپنے اطمینان اور سکون کے لیے سکون والی جگہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نمتے کے لفظ میں ہمیں بتا دیا کہ دنیا جو ہے یہ بھی جس طرح تم اپنی زندگی کی سکھ والی سانسیں لینے کے لیے کسی خاص مقام کی طرف جاتے ہو اور وہاں لگاتار نہیں ٹھہر سکتے، پھر کسی مشکل مشقت ذہنی اضطراب ذہنی پریشانی کی طرف پھر لوٹ آتے ہو، بالکل دنیا یہی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے تم جس طرح لطف اندوز ہونے والی جگہ پر بندہ جاتا ہے، دنیا میں بھی اتنے ہی ہو کہ چند لمحے گزرنے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں دل لگا کر دنیا کے اندر ساری آسائش یا جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں کس حد تک پوری کر کے، اس کا جب جی چاہتا ہے کہ اب میں دنیا میں رہوں، گھر بھی اچھا بنا لیا، مکان بھی قابل دید ہے، اولاد بھی ہے، فیملی بھی ہے، کاروبار بھی اچھا بن گیا ہے، اور عزت بھی ہے، سارا کچھ مل گیا ہے، صحت و سلامتی بھی ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں جو مین ہوتی ہیں ان کو حاصل کر کے دنیا میں رہنے کے اپنے اندر جذبات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہ جاؤں، تو ہوتا کیا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں لیکن نہیں رہ سکتا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب اولاد ادھر ہی رہ جائے گی، یہ ساری تیرے خون پسینے کی کمائی جو ایک ایک لمحہ کر کے تو نے محلات کی صورت میں عمارات تعمیر کی ہیں، یہ ادھر ہی رہ جائیں گی، اور اب کیا ہے تو چاہے یا نہ چاہے تو نے میری طرف واپس لوٹ آنا ہے۔ دیکھیں کتنی حسرت بھری یہ زندگی بن جاتی ہے کہ انسان جو ہے کماتا کماتا محنت کرتا کرتا دنیا کے اسباب حاصل کرتا کرتا دنیا کے اسباب جو ہے ان کو اکٹھا کرتا کرتا جب اس کا دل کرتا ہے کہ اب الحمدللہ سب کچھ ہے، تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے بھائی واپس لوٹ، کیونکہ یہاں یہ دنیا کے اندر نمتعہم، تھوڑی دنوں کے لیے تمہیں لطف اندوز کرنا تھا۔ آگے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیلا کا لفظ ذکر بھی فرمایا کہ تھوڑا سا، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، کثیر زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو نمت مختلف جگہ پر قرآن پاک کی آیات کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما متاع الدنیا الا قلیل، کس جگہ پر آ جائے گا دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، جو ہے کس جگہ پر آ جائے گا متاع الحیات الدنیا الا قلیل، دنیا کی زندگی کا جو مال اسباب ہے یہ تھوڑا ہے۔ مختلف انداز سے قرآن پاک کی متاع کا لفظ، اسی متاع کے لفظ جو ہے اسی سے نمتے کا لفظ بنا ہے کہ متاع جو سامان تھوڑا بہت ملتا ہے ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں تھوڑا لطف اندوز کریں گے، تھوڑا تم نے رہنا ہے، اور آخر کیا ہے تم نے واپس لوٹ آنا ہے۔ یہاں آیت کے اس حصے سے ہمیں دنیا کے فانی ہونے کا یقین ملا۔ دنیا فنائیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا جائے نہ جائے میں تو جا رہا ہوں، یعنی آپ اپنے سے جس طرح میں نے کہا نا میں جا رہا ہوں، اس طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جائے نہ جائے ہم تو جا رہے ہیں کہ فنائیت کی طرف، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر کمر کا جھک جانا، پھر اعضاء اور اسباب کا ساتھ چھوڑ دینا، وہ جو پاؤں کے بل بندہ کھڑا ہو جاتا تھا
پھر گھٹنوں کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے، پھر تو گھٹنوں کا سہارا بھی چھوٹا زمین پر ٹیک کے اور سہارے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زوال کی طرح ہے۔ اور ننمرہ وننقص فی الخلق، قرآن پاک کی آیات اشارہ کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم ان کی عمر بڑھاتے رہتے ہیں۔ نعمر، عمر دینا، آبادکاری کرنا، کسی کی زندگی کو بڑھانا، یعنی ہم اس کی عمر بڑھاتے رہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، انسان اتنا غافل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آئے دن آنے والا دن سکون کا آ رہا ہے، اگلا دن سکون کا آ رہا ہے، اس کا اگلا دن سکون کا آ رہا ہے۔ اس سکون طلبی میں، اس سکون کی تلاش میں ساری زندگی کی سانسیں ہار کر چلا جاتا ہے۔ اسے زندگی کے مشن کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا میں میرے آنے کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور میں آیا اور واپس چلا گیا۔ اور اس طرح ادھورے انداز سے بندہ دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جہاں رخت صبر باندھ لیتا ہے۔ تو اس دنیا کے مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی نازل فرمایا، پھر اس کلام کو سمجھانے والے انبیاء اور رسول کو بھی دنیا میں بھیجا۔ نبی رسول کیا ہے؟ پھر اس کلام کی وضاحت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں دنیا کی بے وقتی، دنیا کی بے حیثیتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ بندہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے گیم میں جاتا ہے، ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، اسی کے بعد کیا ہے پھر وہ گیم سے واپس لوٹ آیا۔ بالکل اسی طرح ہے یہ دنیا۔ ہم دنیا میں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ لطف اندوز کریں گے۔ ثم نضطرهم الى عذاب الغلیظ، اللہ نہ کرے اہل ایمان کے ساتھ تو قرآن پاک میں آتا ہے ایسا سلوک نہیں ہوگا۔ میں نے جس طرح اشارہ بھی کیا ہے کہ خاص کر یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو منکرین بن جاتے ہیں۔ اضطرار، نظر اضطرار سے نکلا ہے، یہ اردو میں لفظ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اضطرار، مجبور ہو جانا۔ اضطراری کیفیت ہوتی ہے نا، بندہ مستضعف ہو جاتا ہے، اضطرار میں جب ہوتا ہے وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ عمومی طور پر جو ہے جب بندے کے اوپر ناگہانی آفت آ جاتی ہے نا، ناگہانی، اچانک جس کو کہتے ہیں، اس وقت وہ مضطرب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جس مصیبت کا یا مشکل کے آنے کا پتہ ہو، بندہ اس کی کوئی نہ کوئی پالیسی، پلاننگ، منصوبہ بندی کر لیتا ہے، لیکن اوپر سے ایسے یکدم نازل ہوئی ہے، اب بندہ مضطرب ہوتا ہے، اضطرار ہوتا ہے، ذہن کسی جگہ پر سکون نہیں پا سکتا کہ میں یہ کروں، وہ کروں، کیا بنے گا۔ اب اتنے سوالات دماغ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اس کو اضطرار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ جب جو ہے پچھلے دنوں غالباً کول کے موقع پر میں نے آیات 3 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، اور جو ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، میرے بندوں کے اندر، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ بھی ایسے اللہ کے نیک بندوں کا جانا ایسے ہوگا۔ یہاں اضطرار کیا بتا رہا ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری نہیں نہ کی، اس کی کیفیت اضطراری ہوگی۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ناگہانی آفت کا آنا، ان کی کیفیت ایسی بن جائے گی، کیونکہ تیاری نہیں کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ تیاری ہوتی تو بندہ مطمئن ہوتا ہے، اب مطمئن تو ہوگا نہیں۔ اب کیا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ میرا کیا بنے گا، قبر میں جا رہا ہوں، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ مال بچا رہا ہے، نہ اسباب بچا رہے ہیں، نہ اولاد بچا رہی ہے، نہ ڈاکٹر بچا سکے۔ اور کئی بار میں گزارش کیا کرتا ہوں دوستوں سے کہ دیکھیں آگے آیات آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں، کہ ہمیں اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہونا چاہیے۔ جب انسان جو ہے نا، یعنی غفلت اتنی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوا نا تو سب سے بولے کیا نہ بولنا ہے، اگر دیسی غذا کہیں گے کہ جی اس کو کیا کرے، کہوا بنا کے دے دو، اس کو فلاں چیز دے دو۔ اگر جو ہم انگریزی دوائی کی طرف آئیں تو کہیں گے جی فلاں ٹیبلٹ دے دو، فلاں اس کو کیپسول دے دو، انجیکشن لگوا دو پین کلر، تو اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کدھر توجہ گئی؟ اللہ کی طرف کوئی نہیں، گولی کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے، اللہ کی طرف نہیں گئی۔ یہ مصیبتیں، مشکلیں، بیماری، تکلیف، موت، حیات، صحت، جوانی، یہ نعمتیں، یہ راحتیں، سکون، یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے ہماری کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کی طرف چلا جاتا ہے، اسباب کی طرف توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا انسان کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ دیکھیں کہ ہم ادھر ادھر پھر دوڑتے ہیں، پھر ایک وقت کیا آتا ہے، انسان مریض کو جو وہ ہر ہاسپٹل میں، ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے چیک کرا کے دوائیں استعمال کر کے، آخر جب سارے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور ہاسپٹل والا جو ہے گلاس میں پانی، تو وہ جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم
گھر میں لے کے آ جاتے ہیں اس مریض کو، گھر میں رکھ کے اب لوگ آ جاتے ہیں، اچھا کیا بنا بزرگوں کا، کیا حالت ہے ان کی؟ بزرگ ضروری تو نہیں ہے، بزرگ ویسے کیونکہ بیماریاں زیادہ بزرگوں سے اٹیچ ہوتی ہیں، میں بزرگ بول دیا، ورنہ بزرگی اس میں شرط نہیں ہے کہ بزرگ ہوگا تو تب بھی مرے گا جب بیمار ہوگا، بچہ چھوٹا ہو جوان ہو کوئی بھی موت کے منہ میں جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب مایوس ہو کر ہر طرف سے جو زہری اسباب ہے میڈیسن گھر میں آتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بزرگوں کا کیا بنا، بھائی کا کیا بنا، بیٹے کا کیا بنا۔ اب ایمان سے بتائیں ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے بس جی بڑے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، ہر طرف جس کسی نے کہا کہ ادھر بہتر ڈاکٹر ہے، ادھر بہتر ڈاکٹر ہے، ادھر ہی بھی گئے، لیکن کہیں سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر اب کہتے ہیں بعض اب اللہ کے حوالے، کیا بول رہا ہے اینڈ پر؟ اللہ کے حوالے، اب سارے معاملات اللہ کے حوالے، اللہ جانے، اب اس کی مرضی، اللہ ہی ہے۔ پھر یہ الفاظ ہیں جو ہمارے یہ بجلی نہیں ہے نا اس وجہ سے تھوڑا میں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے حوالے، یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے انسان کو ہلنا نہیں چاہیے تھا، یہ وہ جو بنیادی پوائنٹ ہے اس سے انسان کو ہلنا نہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات انسان مد نظر رکھے جس نے پیدا کیا، کسی لمحے بھی اس کی ذات سے دور نہ ہو، ہر وقت دماغ میں بارہ ہر جمعے پر تقریباً گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو دماغ میں حاضر رکھے، تو اللہ کو حاضر و ناظر رکھے، سارا کنٹرول اللہ کا ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر کیا کرتا ہے؟ مال و اسباب کی طرف بڑھ جاتا ہے، زہری اسباب کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے پھر اسی کی اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ اضطراری جو شکر اللہ نے ذکر کی ہے، ثم نضطرہ الی عذاب الغلیظ، اے دنیا میں کھو جانے والے، پھر تیرے اوپر ایک ایسا لمحہ آ جائے گا، ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہم تمہیں سخت عذاب کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ جو جانور رکھنے والے بندے ان کو پتہ ہے ہانکنے کا آسانی سے، ایک ہوتا ہے خاص کر جو گوشت کا کام کرتے ہیں نا ان کو اور زیادہ پتہ ہے، وہ جانوروں سے جو ہے نا زمیندار کی بر جانور سے زمیندار کو کچھ نہ کچھ بھی پیار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا جو سلوک ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ تو اضطرار کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جانور کو کسی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ چل نہیں رہا، آپ آگے کھینچتے ہیں اور وہ پیچھے کھینچتا ہے، رسی ایسے تو نہیں ہوئی ہے، آپ زور آگے لگا رہے ہیں وہ پیچھے لگا رہا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہانکنا۔ ایک پیچھے بندہ چھوڑ دیں گے، اب وہ اس کو ڈنڈا مارے گا یا پیچھے سے دھکا لگائے گا یا اس کو مجبور کرے گا اور اس کو کیا ہے جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے لے جائے گا ادھر۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے جو دنیا میں آ کر اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی یاد کو بھول بیٹھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ثم نضطر الی عذاب الغلیظ، ہم ان کو سخت عذاب کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے آرڈر ہو چل بھائی تمہارے لیے عذاب ہے جیل میں چلے جاؤ، یہ بھی ایک کیفیت ہے نا کہ حکم دیا کہ چلو جیل کے اندر، اور ایک ہے کہ ٹھڈے مار کر گھسیٹ کر مار پیٹ کر کے جا کر اس کے اندر ڈالنا۔ یہ جیل کی مثال دنیا کی دی ہے، دنیا کی جیل آسان ہے لیکن جہنم والی جیل جینا آسان نہیں ہے، وہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مشکل کا لفظ بھی مشکل ہے بولنا، کہ مشکل کا لفظ بھی عذاب جہنم کو بیان نہیں کر سکتا، کہ میں بولوں کہ بڑی مشکل ہے لیکن اس کی ترجمانی نہیں ہوگی، کیونکہ عذاب جہنم کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کا ذکر یہاں اللہ فرما رہا ہے ثم نضطر الی عذاب الغلیظ، کہ ہم ان کو مجبور کر کے لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، کہ ان کو جو دنیا کی زندگی میں ہی لطف اندوز ہوتے رہے آخرت کو بھول بیٹھے۔ آپ ہمارے پاس فیصلہ کی گھڑی ہے، میرے لیے آپ کے لیے بھی، آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے ہی لطف اندوز ہونا ہے یا کہ اللہ کی طرف بھی راغب ہونا ہے۔ اگر دنیا میں کھو گئے تو قرآن کی آیت نے اعلان کر دیا، قرآن کی آیت کا ہم ترجمہ سن چکے کہ پھر ہوگا کیا؟ اگر اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احکامات طیبات کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اللہ کا سلوک اور ہوگا، پھر بلاوا آتا ہے، پھر دولہا بنایا جاتا ہے، حدیث طیبہ میں باقاعدہ موجود ہے، پھر دولہا بنایا جاتا ہے، بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، پورا لشکر آتا ہے فرشتوں کا،
اور خوبصورت گلدستے لے ہوئے، خوبصورت جو ہے شکلوں والے جو ہے حضرت اسرائیل جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے ہیں، اور پہلے اللہ کا سلام آ کر دیتے ہیں، سلام علیکم طبتم، قرآن پاک کے اندر الفاظ آتے ہیں تم پر سلام ہو، مبارک ہو۔ طبتم کا لفظ مبارک کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، کہ تم پر سلام ہو، مبارک بھی ہو کہ تم نے اپنی زندگی کو کامیابی سے گزار لیا ہے، تم زندگی سے کامیاب ہو کے جا رہے ہو۔ اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اب اس کی روح کو لے جاتے ہوئے جب وہ خوبصورت جنت کے کپڑے میں خوشبوؤں میں رکھا جاتا ہے، رکھ کر جو ہے وہ کیونکہ جسم سے روح نے الگ ہونا ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر روح چلتی چلتی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جا کر سیدھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ جس طرح ادھر آپ کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، مساجد کے اندر اپنے اپنی جگہوں اپنے اپنے محلوں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ جھک جاتے ہیں اور اپنی زبان سے بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے ہمارے جب وہ اعلیٰ رب، تو بڑی پاکی والی ذات ہے، تو بڑا پاک ہے۔ جہاں اس کے جو ہے ترانے گاتے ہیں، بالکل یہی سعادت بندے کو نصیب ہوگی۔ ادھر جو ہے عرش الہی کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے جو ہے وہ روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور پھر جا کر اللہ کی تسبیح و تعلیل کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اور روح کو بھی اللہ مخاطب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو زمین میں چل رہا تھا تو میرے جو بندے، ان بندوں میں سے میرے پسندیدہ بندوں میں ایک تو بھی تھا۔ اب کتنا پیارا یہ اس کو اعزاز مل رہا ہے، کتنی پیاری اس کو ڈگری مل رہی ہے، کتنا پیارا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کتنا پیارا انجام اور آخر ہو رہا ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اس کے مالک کی طرف سے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو میرے مقربین ہیں، جو میرے مقرب بندے ہیں، ان میں سے جو ایک بندہ تھا وہ تو بھی تھا۔ اب جو سجدہ کر کے اللہ فرماتا ہے اب اس کو کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اب اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ متعدد کتب حدیث کے اندر حدیث طیبہ 12 کل کے موقع پر آپ کو سنائی جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر دوبارہ قبر کی طرف لے کے آ جاتے ہیں، اور جو ہے روح کا تعلق جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس، اب تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اب یہ الفاظ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے عروس کا لفظ، عروسہ جو ہے عروسی لباس، عمومی طور پر دکانیں ہوتی ہیں نا، دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے عروسی لباس، دلہنوں کا وہاں لباس پڑا ہوتا ہے، یہ اسی سے عروس لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے عروس، اسی سے یہ عروسی لباس جو ہے نا یہ دکانداروں نے لکھا ہوتا ہے، عروس دلہن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس، کہ اے میرے بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے راضی کرنے والے، میرے احکامات کے مطابق، میرے پاک نبی کی سیرت کے مطابق، میرے پاک محبوب کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزار کر آنے والے، آپ تیرا رب تمہیں پکار کر کہتا ہے نام تو سو جا کا نومت العروس، جس طرح دلہنیں سوتی ہیں۔ اب ایک لفظ جو ہے قبر کی ساری جو آسائش اور سہولت ہے نا، جو قبر کی رونق ہے، اس کو ایک لفظ بیان کر رہا ہے عروس۔ عروس کا لفظ اللہ کے نبی نے اس لیے استعمال کیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے حسب استطاعت ہم دلہنوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ دلہن نئی نویلی دلہن جب آتی ہے اس کے لیے کمرہ بھی بنا ہوا ہے، ایک نیا سے سجایا، یعنی کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی اپنے استطاعت کے مطابق آتی ہے اس کو اچھی نا سہولت دے دی جائے۔ تو ہم دنیا کا ایک نقشہ اور مثال سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ قبر میں بندے سے کیا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ اور کئی بار میری کوشش ہوتی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو انہوں نے لٹھے کا یا کاٹن کا پتہ نہیں کیا سفید رنگ کا لباس اس کو پہنا کے بھیجا ہے، 2-3 چادریں دے دی ہیں اس کو، اس طرح کرو یہ میرا مقرب بندہ ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تو البسوہ لباس الجنہ، میرے پاک محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اب جنتی لباس آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قبر کے اندر روئی رکھیں یا مسلح ڈال لیں یا اعلیٰ کوالٹی کا کفن ڈال لیں، اس کی اہمیت جو ہے نا یہ عمل سے بنے گی۔ چلو مان لیتے ہیں تھوڑی بہت دنیاوی اہمیت بھی اس کی، لیکن عمل سے بنے گی، عمل سے بغیر کوئی نہیں بننی۔ آپ نے اعلیٰ ترین بھی اگر اس کو کفن اور لباس دے دیا ہے نا، اگر عمل سپورٹ نہیں نہ کر رہا، عمل کی طاقت اس کے ساتھ نہیں ہے، عمل کا اس کے پاس جو ہے وہ خزانہ نہیں ہے، تو انسان خسارے میں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیتیں کی، بیٹوں کو بلایا، باقی صحابہ کرام جو دوست تھے ان کو بلایا، اور آپ نے فرمایا دیکھنا آپ اس طرح کرنا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، جب میں دنیا سے کوچ کر جاؤں تو انہی کپڑوں کو دھو کر مجھے کفن دینا ہے، نیا کپڑا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اپنے دو صحابہ سے، جن میں عمر بن خطاب بھی موجود ہے، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہے، جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے حیدر بھی موجود ہے، جناب سیدنا جو ہے عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہے، جناب حضرت بلال حبشی بھی موجود ہے، یعنی جو سرکردہ عظیم ترین صحابہ کرام کا ایک لشکر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب کا وہ صحابی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب دیا، اذ یقول لصاحبہ کا یہ لفظ جو ہے یہ صرف اور صرف استعمال ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال ہوا۔ صاحب صحابی سے بنا ہے نا، صحابی صاحب سے صحابی بھی بنا ہے، یعنی کہ لفظ صاحب جس سے صحابی بنا ہے، اگر صاحب کا لفظ کسی کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ایک ہی بندے کو یہ شرف نصیب ہوا ہے، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جب غار سفر ہجرت کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا، اب مقام دیکھ لے، شان دیکھ لے، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظاہری احسانات ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے دوسرے کا ممنون بھی ہوتا ہے، احسان مند بھی ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا، میرے اوپر ہزاروں کروڑوں بندوں کے احسان، آپ پر بھی ایسا کوئی بندہ نہیں کہ جس کا کسی اور انسان کا احسان نہ ہو۔ ہم جو ہے نا احسان ہمارے اوپر ضروری ہے اور ہم مجبور بھی ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں کے حسن سلوک کا احسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، احسان کیا جاتا ہے، احسان کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی۔ میرے پاک محبوب کے دانے مقدس سے لفظ نکلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اور طیب زبان سے بولا، آپ نے فرمایا دنیا کے اندر ظاہری طور پر جس بندے نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے، جس نے میرے اوپر کوئی مہربانی کی ہے کسی اعتبار سے بھی، میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ بہت بڑے لفظ ہے، اور فرمایا کہ میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، میں نے ہر ایک کو بدلہ دیا۔ فرمایا کہ سوائے ابوبکر صدیق کے ان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اب مہربانیاں دیکھ لیں، پھر اللہ کے پاک نبی کی خدمت دیکھ لیں، چاکری دیکھ لیں، نوکری دیکھ لیں کہ میرے پاک محبوب کی کس انداز سے خدمت کی ہوئی ہے، اور اپنا مقام دیکھے کہ وصال کے وقت کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اس طرح کرنا، جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کو دھونا، دھو کر اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر عمل اچھے ہیں تو پھر اس کفن کا مجھے کوئی فائدہ وغیرہ جب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، قبر میں پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لباس سے اس کو بدل دے گا، کیونکہ میرے پاک محبوب کے زبان پاک سے سنا ہوا تھا نا کہ قبر میں فرشتوں کو حکم تھا عالم سوہ لباس الجنہ، کہ لوگوں اس قبر میں آنے والے کو جو مجھے راضی کر کے آیا ہے اس کو جنتی لباس عطا کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے نیا کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پرانے کپڑے کو دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ اور ساتھ فرمایا اگر عمل اچھے نہیں ہیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ویسے تو اللہ کے پاک محبوب کی زبان پر صحابہ کو یقین نہیں تھا تو کس کو یقین تھا؟ قرآن کی آیات پر یقین اگر صحابہ کو نہیں تو کس کو تھا؟ قرآن پاک کی آیات گواہ ہیں کہ یہ تو حتمی اور پکے جنتی ہیں، قرآن پاک کے اندر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اعلان ہوا ہے، سارے پکے جنتی ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں بندہ تگڑا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو جو ہے نا جری اور بہادر نہیں بن جانا چاہیے، جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ بندہ ہی ہے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی عظیم کوئی نہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جیسی تو کوئی ذات نہیں ہے نا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری کا وقت آتا ہے، جو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو جاتے، رات کو کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زاروں قطار روتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ کا سینہ کھولنا شروع ہو جاتا، اور اللہ گواہ ہے کہ مجھے آج تک یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، آج تک کہ سینہ کھولنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میرا حال کیا ہے، یعنی جس کو آخرت کا اللہ کی بارگاہ سے مہربانی اور حسن سلوک کا یقین تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا ہمارا کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن لجپال آقا کے بارے میں ذرا سوچے، جو شفیع اعظم ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج جنہوں نے سر پہ رکھا ہوا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، لواء الحمد کا سب سے اونچا جھنڈا، سارے نبیوں کی امتی جس جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ لیں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور غضب اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا جلال پورے جوبن پر ہوگا، سارے نبی اپنے سر جھکا دیں گے، اور اولو العزم جو رسول ہے جن کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ رسول بھی اپنے چہروں کو نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، امتی جا کر التجا کریں گے
کہ اے ہمارے نبیوں، اے ہمارے آقاؤں، ہم تمہارے سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میدان حشر جو ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ حشر کی تپش اور گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارا حساب کتاب کیا جائے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی اور رسول بھی جو ہے وہ اپنی زبان پاک کو اللہ کی بارگاہ میں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سارے خاموش ہو جائیں گے۔ بڑی لمبی حدیث طیبہ ہے، حدیث کی کتابوں بڑی کثرت سے آتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ ادھر کسی نے نہیں بولنا، نہ حضرت آدم نے سفارش کرنی ہے، نہ موسیٰ کریں گے، نہ عیسیٰ کریں گے، نہ شعیب، نہ داؤد، نہ سلیمان، نہ یوسف، کوئی بھی نہیں کرے گا جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، کسی نے زبان نہیں کھولنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے۔ اچھا یہ وہی حضرت موسیٰ ہے کہ جنہوں نے جب میرے پاک محبوب کی صفات کو سنا اور پھر امت مصطفیٰ کی صفات کو سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے میرے پاک محبوب کی امت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، تو اپنے ہاتھ جو نبوت والے ہاتھ ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ مالک مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ یعنی اپنا مقام دیکھو، امتی ہو، اللہ کے پاک محبوب کی امتی ہو، اپنا مقام دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک مجھے جو ہے وہ اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا ماڈل پیش کیا گیا ہے ان کے سامنے، میرا تو نہیں تھا، ویسے شاید آپ کا بھی نہیں ہے، اس دور کے ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ ماڈل کون سا ہو سکتا ہے جو سیدنا موسیٰ نے دیکھا اور التجا کی رب کی بارگاہ میں کہ مالک مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دے، ایمان اور یقین سے بتائیں، یہ قرآن گواہ ہے۔ کوئی ماڈل بتا دے کون سا ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بتائیں، صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ کوئی ماڈل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے بارے میں ہمیں ایمان اور یقین اور اپنی زبان کیسے استعمال کرنی چاہیے، یہی تو وہ ماڈل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو حضرت موسیٰ بھی بول اٹھے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ نبوت تو نے عطا کر دی ہے، لیکن میں التجا کرتا ہوں اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ سارے نبی جو ہے، اب کیا حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں بات بن جائے گی، اتنا مقام ہے میرے پاک نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ساری امتیں وہاں اکٹھی ہو جائیں گی اور اکٹھی ہو کر عرض کریں گی میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرے، تاکہ جو جو انجام ہونا ہے کسی کا ہو، یہ ہم سے میدان حشر کی گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی، ہم جس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں بھی انداز دیکھنے والا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ سر اقدس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر رکھ دیں گے، سجدہ کریں گے، جس پہ آپ نے سنی ہوئی ہے، بار بار علماء کرام سناتے رہتے ہیں، سجدے میں رکھیں گے اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تسبیح کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ دنیا میں اس سے پہلے ایسی حمد کسی نے بیان نہ کی ہوگی، ایسی حمد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ساری حمدیں، ثنائیں، صفات اور سارے اذکار و وظائف اکٹھے کر کے قرآن پاک سے لے کر حدیث سے لے کر اپنے دل و دماغ سے لے کر اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری اور قدرت سے لے کر اللہ کی جتنی بھی تسبیحات کرتے رہے، ایک تسبیح تو ایسی محفوظ ہے جتنا بھی بندہ زبان چلا لے وہ تسبیح کوئی نہیں کر سکتا جو آمنہ کے لال نے قیامت کے روز اپنے رب کی بارگاہ میں کرنی ہے، کوئی نہیں کر سکے گا، وہ تسبیح محفوظ ہے، نہ جاننے کیا ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے جب جائیں میدان حشر میں تو محبوب کائنات کی میٹھی اور شیرینی زبان اقدس کے وہ جو نغمے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں میرے پاک محبوب پیش کریں گے وہ ہمارے کانوں سے بھی ٹکرائیں اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاکروں میں پیچھے کہیں ہم بھی کھڑے ہوں، یہ تو دعا کیا کریں نا۔ اور میں کئی بار یہ بھی گزارش کیا کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ قیامت کے روز اتنی کوشش ضرور کریں، اور یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، صرف ہماری اتنی کوشش ہونی چاہیے قیامت کے روز اللہ کے نبی فرما دیں کہ یہ میرا ہے، بس یہ چاہیے، اس سے آگے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، ہماری ہمت نہیں ہے، اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ کا پاک محبوب فرما دے کہ یا رسول اللہ اس کو ادھر کھڑا رہنے دے، بس یہ نہ میرا، میں کر لیتا ہوں۔ اگر پاس کھڑے کر لیا، جب دنیا کا نظام بھی ہے نا، دیکھیں دنیا کو کوئی چودھری آ جاتا ہے، بڑا آفیسر آ جاتا ہے، تو کوئی میرا جیسا مسکین غریب پکڑا جاتا ہے، کسی جو ہے ادارے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا اس کو ادھر رہنے دیں، ان کو جان پہچان نکل، چلو جی محلے کا مولوی ہے، مرد کے مسجد نماز پڑھاتا ہے، تو کسی نے پہچان لیا، نگاہ پڑی، اس نے کہا کہ بھائی اس کو ایک طرف رہنے دو، اس کو رہنے دو، میں بات کر لیتا اس کے بارے میں۔ تو دنیا میں بھی ایسا نظام چل رہا ہے۔ تو اگر قیامت کے روز
کملی والے آقا نے فرما دیا کہ اس کو ادھر کھڑا رہنے دے کہ مالک اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر لیتا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا شفاعتی جو ہے وہ لأہل الکبائر من امتی، قیامت کا روز ہوگا سارے نبی اپنی امتوں کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے، میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کروں گا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کروں گا۔ ہم میں سے کوئی بھی کبیرہ گناہ سے نہیں بچا ہوا، اتنی ہے لج پالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سارے نبیوں نے وہاں پناہ لینی ہے۔ اور یہ کوشش کیا کرے نبی کے اتنے غدار نہ ہو جائیں کہ نبی پہچان نہ سکیں، اتنی وفاداری ضرور رکھے کہ محبوب کائنات یہ تسلیم کر لیں کہ میرا امتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر آمینہ کے لال کے دہن مقدس سے یہ لفظ نکل گیا کہ میرا امتی ہے تو پھر بیڑا پار ہے، پھر معاملہ ہو گیا۔ اب بے شمار حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، میں ایک ایک کار کو سنا سکتا ہوں۔ میں نے حدیث شفاعت جو پہلے سنا رہا تھا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ حدیث شفاعت ہے، یہ شفاعت کبریٰ کے نام سے معروف ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے اور جو ہے اللہ کی تسبیح و تعلیل کریں گے اور ادھر سے محبت بھرے الفاظ آ جائیں گے۔ منظر کشی دنیا میں نہیں بیان کی جا سکتی، صرف اشارے دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم کیا آئے گا؟ ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے۔ ایک اس حدیث کو ایک طرف رکھے، ساتھ سورہ مزمل کی طرف چلے جائیں، آپ ساری رات جاگے، آپ ساری رات وظائف پڑھیں۔ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرے محبوب بننا ہے نا، اور عبادت کرو اور عبادت کرو اور عبادت کرو۔ واسجد واقترب، سجدے کیے جا میرے قریب ہو جا، سجدے کیے جا میرے قریب ہو جا۔ اور عباد الرحمن کا ذکر تھا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں زمین پر جو ہے وہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتیں سجدے اور قیاموں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گزار دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اللہ کے خوف، اللہ کی رحمت کے طمع کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن محبوب کائنات کا مقام اور ہے۔ وہاں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے پاک محبوب نے سجدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ سجدے کو اختتام پذیر کرے، اس کو تھوڑا شارٹ کرے، اپنے سر اقدس کو اٹھائیے۔ کسی اور کا سر ہوتا تو اتنی لاجپالی نہ ہوتی۔ یہ سر وہ ہے جس کی بارگاہ میں ساری کائنات کے سر جھکتے ہیں، ساری کائنات کے سر جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پاک نبی اپنے سر اقدس کو اٹھائیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا سورہ مزمل کے اندر ایک ادھر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، ہمیں حکم ہے کہ لمبا سجدہ کیجئے، ادھر حکم ہے سر اٹھا لیجئے، ہمیں حکم ہے راتوں کو جاگ جاگ کے گزاریے اگر میری قربت میں آنا چاہتے ہو۔ ادھر مزمل میں کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کالی چادر اوڑھ کر میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ اب یا اللہ نہیں فرمایا کہ ساری رات کھڑا ہو، فرمایا کھڑا ہوا کر، لیکن تیرا رب کہتا ہے سونا آرام بھی کر لیا کر۔ دیکھیں یہ انداز کسی اور کے ساتھ ہے نہیں ہے، قیامت کے روز بھی یہی منظر دیکھنے میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پاک نبی سر کو اٹھائیے۔ سل توتا اشفع تشفع، آپ مانگیں عطا کیا جائے گا۔ ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے، سونے کا پانی نیچے ہے، یہ مثال دینے کے لیے ضروری ہے، ورنہ سونے کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف اتنے لفظ جو ہے نا، سل توتا، مانگے عطا کیا جائے گا۔ ایمان سے بتائیں کوئی کنڈیشن تو نہیں لگی ہوئی یہاں، اور کوئی لمیٹیشن ہو، کوئی صفت لگی ہو کہ یا رسول اللہ یہ مانگ لے، ابو بکر کے لیے مانگ لے، عمر کے لیے مانگ لے، عثمان کے لیے مانگ لے، علی کے لیے مانگ لے، چلو 1,24,000 صحابہ کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے بعد آنے والوں کے لیے نہ مانگنا، وہ وفادار نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ رحمت کا یوں کھولا، اور اللہ کی وسعت رحمت کا علم اس دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کو اس طرح بے پایاں بہائے گا، اپنے پاک محبوب سے فرمائے گا سل توتا، مانگنا تمہارا کام ہے، جو چاہے مانگے تیرا رب تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ مانگتے آپ جائیں، رب تیرا تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو جہاں مانگنے کا جو ذکر ہے نا، یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پاک نبی ہم کو عنقریب اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا رب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں پاک محبوب میں تمہیں راضی کروں گا، اتنا عطا کروں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ گیا ہے ذہن دولت کی طرف، نہ دنیا کی طرف، نہ کسی اور طرف۔ آپ کو پتہ ہے کدھر ذہن جاتا ہے ہر وقت؟ جب لبِ اقدس پر، جب جو ہے زبان اقدس پر جو ہے لبِ مقدسہ پر ایک ہی چیز رہتی ہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ اور کیا آ سکتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پاک نے فرمایا اذن۔ اب اذن جو ہے نا عربی کا ہے، جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے، باقی نہیں سمجھ سکیں گے۔ کہ دیکھیں ایک آپشن ملتا ہے نا کہ بھائی جو مرضی اٹھا لو، اچھا جو مرضی اٹھا لو، پھر تو میں ویک کے چنگیاں چیزیں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم بولتے ہیں نا جب آپشن ملتا ہے نا، کھلا آپشن ملتا ہے، تو پھر ہم اپنی زبان میں بول جاتے ہیں اچھا بالکل اسی لہجے میں یہ اذن استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت کو پڑھا نا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا اذن، اچھا اتنی لاجپالی، اتنی کرم نوازی، اتنی رحمت کا نزول۔ فرمایا کہ اذن تب تو مجھے میرے رب کی قسم ہے جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایک بھی امتی جہنم میں ہو گیا نا میرا راضی نہیں ہونا۔ اتنی لاجپالی کہاں سے مل سکتی ہے؟ اچھا آپ ایمان سے بتائیں ایسے نبی کا نظام چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ کتنے بے وفا ہیں یار، میرے سمیت، آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم کتنے بے وفا ہیں۔ ایسے نبی کا نظام چھوڑا جا سکتا ہے، ایسے نبی کے کردار کو چھوڑا جا سکتا ہے، ایسے نبی کی سنتوں سے سودا کیا جا سکتا ہے، ایسے نبی کے دیے ہوئے طریقے سے سودا کیا جا سکتا ہے۔ اتنی لاجپاری کرنے والا کائنات کے اندر ایک فرد لے کے آؤ، نہیں ہے۔ قرآن نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اتنی مہربانی ہوگی تو کیا ہے؟ سال تو تھا، اس زمن میں عرض کر رہا تھا کہ مانگیں عطا کیا جائے گا، جو بھی مانگیں گے جہاں کھلے دروازے ہیں اس پر اشفا تو شفا، شفاعت طلب کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں بھی کنڈیشن نہیں لگی ہوئی، جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں میں گزارش کر دیتا ہوں کہ علماء سے آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے نا ایسا آ جائے گا کہ اس کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ صاحب ظاہر ہے اعمال جو ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے، حساب کتاب ہونے کے بعد ہی یہ حکم ہونا ہے نا کہ جنت یا جہنم کے اندر لے کے جانا ہے۔ حکم ہوگا بھائی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں لے جاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 جگہوں پر تلاش کرنا، یہ تینوں جگہ یاد کر لیں۔ کدھر کدھر شاید یاد ہے، کچھ کو شاید یاد ہو، بلکہ سارے یاد رکھیں۔ پل صراط پر، میرے آقا نے فرمایا مجھے پل صراط پر، یہ جگہ لگنے کی بڑی خطرناک جگہ ہے۔ فرمایا میں ادھر اپنے رب کی بار کے بعد عرض کر رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی، کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ میری امت گھبرائی ہوئی جب آئے گی نا، اور میرے صحابہ علی المرتضیٰ، ابوبکر صدیق، یہ سارے کیا ہوں گے وہاں موجود ہوں گے حوض کوثر کے اوپر، میں بھر بھر کے جام دوں گا ٹھنڈے پانی کے، یہ لوگوں کو پیش کریں گے۔ وہاں یہ سلسلہ ہوگا حوض کوثر پر۔ تیسری جگہ میزان عدل پر، فرمایا میں میزان عدل پر 3 جگہوں پر مجھے تلاش کرنا، پل صراط پر، حوض کوثر پر، میزان عدل پر، جہاں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی، حکم ہوگا بھائی ناکام ہو گیا ہے، لے جاؤ اس کو۔ اب حکم ہوگا فرشتے صاحب سے انہوں نے لے کے جانا، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ میرے پاک نبی فرمائیں گے کہ یا اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی لمحہ رک جائیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ مطلب میں کہہ رہا تھا نا نبی سے اتنا تعلق بنائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یا اللہ اس کو 1 منٹ رہنے دیں، میں اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق نبی سے دنیا میں بنا کتنا ہے، یہ ہم نے خود اس کا جو ہے نا دنیا کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ اب کیا ہے میرے آقا عرض کریں گے کہ مالک ایک لمحہ کے لیے رکیے۔ اب اللہ کے پاک محبوب اپنی شان کے مطابق حدیث میں موجود ہے، مان رہے ہیں، پرچی نکال لیں گے۔ اب دنیا کا کاغذ جو ہے یا جو ہے وہ ادھر اردو بازار لاہور کا تو نہیں ہوگا، اب وہ کیسی پرچی ہوگی، کیسی بنی ہوگی، اپنی طرف سے نکالیں گے اور نیکیوں والے اعمال میں میرے آقا رکھ دیں گے۔ جب نیکیوں والے اعمال میں رکھیں گے نا، ایسے جھٹ سے جو ہلکے پڑ گئے تھے نا وہ ایسے بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اب کیا اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، اللہ کو پتا تھا ایسے ہو جانا ہے۔ اللہ کے علم پاک سے پچھلے جمعہ پر لگاتار علیم بذات الصدور، بار بار میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیج جاننے والا، لطیف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بنی ہے۔ اور بندہ کفر میں چلا جائے کہ اللہ کے علم پر ذرہ پر بھی اعتراض کرے، اللہ کے علم پاک میں تھا۔ اور میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میرے پاک محبوب کے پاس اس کے لیے کچھ ہے، اللہ کے علم میں تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ساری امتیں اکٹھی ہیں، مالک دکھانا کیا چاہتا ہے؟ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو، اور اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ویسے شعر نہیں پڑھ دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا کہ آج وقت ہے نبی اکرم کی پناہ میں آنے کا، محبوب کائنات کے در اقدس پر حاضر ہونے کا، اور راتوں کو کھڑے ہو کر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجائی کرنے کا کہ یا اللہ لاج رکھنا، ہم تیرے نبی کے جو ہے وہ گناہگار امتی ہیں، لیکن ہم تیرے نبی کے بگوڑے نہیں ہیں، جو ہے وہ دغا باز نہیں ہیں، تیرے پاک نبی کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، گناہ کے اندر لوتھڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن دلوں کے اندر تیرے پاک نبی کی محبت کو رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا، لیکن کائنات کے سارے رسولوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا، میرے پاک نبی نے وہ پرچی نکال لی، لیکن نامہ اعمال میں رکھی، اعمال بارے ہو گئے، تو اب کے امتی جو ہے وہ بڑا خوش بھی ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ڈوب رہا تھا، مجھے تو پتا چلا، یعنی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب تو میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہا، میرے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا، لیکن یہ کیسی لج پا لی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا وہ یہ درود ہے جو ریکارڈ میں تو نہیں ہے، یہ ایک نئی بحث بن جاتی ہے جہاں جو یہ ریکارڈ بن رہا ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہو، عزت والے کاتب ہیں، کاتب ہے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کو لگاتار نوٹ کر رہے ہیں، اور کوئی اعمال جو ہے نا وہ بالکل مس نہیں کرتے ہیں، کسی کو نہ اچھائی کو چھوڑتے ہیں نہ برائی کو چھوڑتے ہیں، ہر ذرہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سارا نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ تیرا وہ درود پاک جو ریکارڈ میں نہیں تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ریکارڈ میں نہیں آیا۔ اچھا پر ریکارڈ میں جو درود پاک نہیں ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نے لفظ بولا، لفظ بن گیا، منہ سے نکلا لفظ بن گیا، اور مختلف حروف جو الفابیٹیکل ہے ان کو اکٹھا کر کے لفظ بنتا ہے، منہ سے نکل آتا ہے، تو وہ تو ریکارڈ میں آ گیا۔ یا کوئی پریکٹیکلی عمل میں نے ویسے کر لیا، کوئی ایکٹیویٹیز میں جو آ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کی، سجدے میں چلا گیا، یا رکوع میں چلا گیا، کام کے حالت میں تھا، یا کسی مسکین کو کوئی ہاتھ سے پڑھا دیا، جو ویزیبل چیزیں ہیں نا نظر آ رہی ہیں، یہ اعمال سارے یہ تو ریکارڈ میں چلے جائیں گے۔ یہ کون سا ریکارڈ میں نہیں عمل آیا، فرشتے نہیں نوٹ کر سکے، یہ کون سا عمل ہے؟ اس سے علماء نے بڑی توجیہ کی، حدیث طیبہ کی، اس کو ایکسپلین کیا۔ علماء نے کہا لوگوں یاد رکھنا کہ جو فرشتوں میں عمل کے ریکارڈ میں عمل نہیں آ سکا، یہ وہ درود پاک تھا جو تیرے تصور میں گھوما، یا تو پڑھنا چاہتا تھا لیکن دنیا کی غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، تیری نیت کو بھی نبی نے سنبھالا، تیرے تصور کو بھی نبی نے سنبھال کے رکھا ہوا، تیری نیت کو بھی سنبھال کے رکھا۔ ایمان سے بتائیں، اچھا نبی کو پھر خبر تو نہیں ہے نا، کچھ نہیں نہ جانتا؟ اوے نبی کے غداروں، جو کہتا ہے نبی کے پاس کیا ہے جی، کچھ نہیں جانتے ہیں، تو ان حدیثوں کو چھوڑ دے، اور جو شب و روز میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں، خاص کر جمعۃ المبارک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک کے اندر محبت اور احترام چند فرشتے لے کر درود پاک پیش کرتے ہیں۔ یہ پیشگی والی حدیث سارے مانتے ہیں، سننے والی بھی اختلاف کرتے ہیں، پیشگی والے میں کسی میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی مکتبہ فکر سے کوئی بھی بندہ تعلق رکھتا ہو، اس حدیث پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے، خاص کر جمعہ کو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پیش کیا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں کا درود ہے۔ فلاں ابن فلاں کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ فلاں نام کا بندہ، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ اس کا درود پاک ہے۔ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا جو بندہ قبر میں ہے ہی کوئی نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، زبان جو ہے وہ جل جائے سے پہلے کہ یہ لفظ نقل کیے جائیں، جو کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، کچھ خبر نہیں ہے، تو درود پاک کدھر جا رہا ہے؟ قبر پر فرشتے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ جو درود تیرا محفوظ کیسے ہو گیا، جو تیرے تصور میں آیا، جو تیری نیت میں آیا؟ میرے بھائی تیرا نبی سے تعلق عام نہیں ہے، نبوت والا تعلق کتنا قریب ہے۔ ہمارے ایک دیوبندی عالم دین ہے، ان کی سیرت کی کتاب ہے، 3-4 جلدوں کے اندر، چھوٹی بڑی پیاری انہوں نے لکھی ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب سٹارٹ لیا نا تو امت مصطفیٰ کو جو ہے نا وہ متنبع کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھنا تیرے ایمان کا رشتہ جو نبی کے ساتھ ہے بڑا نازک ہے۔ جس طرح آسمان کی جو سورج ہے اس کی شعاعیں زمین سے ٹکرا رہی ہیں، ہمارے وجود سے ٹکراتی ہیں، اسی طرح نبوت کی شعاعیں ہمہ لمح اور ہمہ وقت جو ہے وہ ہر اہل ایمان کے وجود سے ٹکرا رہی ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے آپس میں یہ کٹ جائیں، یعنی نبوت کی جو شعاعیں ہیں ہمارے سینوں سے منسلک ہیں، جو ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، ایک لمحہ کے لیے کٹ جائے، بندہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔
یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے ایک جو ہے دیوبندی عالم دین انہوں نے یہ بات کو لکھا، مجھے بڑی پسند ہے، میں نے ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ بات بڑی اچھی سچی بات کی ہے کہ ہے بھی ایسے ہی، ایک لمحہ کے لیے ایمان کا رشتہ آپ کا اور میرا نبی سے ٹوٹ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ، کس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایمان کی سلامتی کے لیے ایک ایک سیکنڈ تو نبی کے تعلق کا محتاج ہے، نبی کی نبوت کے تعلق کا محتاج ہے۔ جس نبی کی نبوت اور نبی کی ذات تیرے ایمان کو سلامت رکھے ہوئے ہے، تیرے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، اس نبی کی ذات کے بارے میں تو کیا سوچ سکتا ہے؟ تو کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس انداز سے کیا پیش کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، معذرت کے ساتھ میں نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، بات بالکل یہاں میں ختم کر دیتا ہوں۔ نمتعہم قلیلا، ترجمہ سن لیں، میرے لیے آپ کے لیے دعوت فکر ہے، ہم تھوڑا تمہیں دنیا میں لطف اندوز کریں گے۔ جو پہلے آئے وہ پوری طرح بات کو سمجھ چکے ہیں، میں نے وضاحت اس کی کر دی ہے کہ ہم تھوڑی مدت ان کو وقت جو ہے دنیا میں لطف اندوز کریں گے، تھوڑا، اس تھوڑے کو ذرا چتھنا، چبانا، پنجابی میں چتھنا، اس کو جمعہ پڑھ کے نا ایسے چباتے جانا کہ تھوڑا وقت تمہیں دنیا میں لطف اندوز کریں گے، اور اپنے رب سے سوال کرتے جانا کہ یا اللہ تھوڑا۔ جب آپ تھوڑا لفظ بول لیں گے نا، پھر آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ورکنگ میں آ جائے گا، باقی آپ سمجھ جائیں گے کہ تھوڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کون کب کس وقت آیا اور یوں سدھارا، پتہ ہی نہیں چلا، اے پہ ہاتھوں سے پکڑتے پکڑتے دوست احباب کو جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کی تشریحات ہیں جو ہم دن رات شب و روزہ تو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا لطف اندوز کریں گے، ثم نضطرہم الی عذاب الغلیظ، پھر ان کو ہم سخت عذاب کی طرف ہانک کر مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اپنے نبی کا وفادار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا